انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے افضل پیدا فرمایا اور شعور دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے جس بھی انسان نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، چاہے وہ دنیاوی مقصد تھا چاہے دینی مقصد تھا، جب فوکس کیا اور مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہا، اپ اینڈ ڈاؤنز بھی آئے لیکن ہمت نہ ہارا، ایک دن وہ کامیاب شخص بنا۔ جیسا کہ اگر ہم بات کریں آج اولیاء اللہ کے مزاروں کے حوالے سے، تو دیکھا جائے اولیاء اللہ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات زندگی سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، اپنا دیوانہ بنایا۔ آج کسی بھی مزار پہ چلے جائیں تو آپ کو لوگوں کا رش ملے گا، وہ دنیا سے پردہ بھی فرما گئے ہیں، لوگ ان کے مزارات پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے خونی، ایک روحانی رشتہ ہے، اور ایسا رشتہ، ایسا تعلق جہاں سے رب ملتا ہے، جہاں سے رب کا پتہ ملتا ہے، وہ ہے درگاہیں، جن صوفیاء کرام نے ہمہ وقت اللہ 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 کا ذکر فرمایا اور اللہ کو صحیح معنوں میں راضی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا فضل و کرم اور رحمت فرما دی کہ اب ان کی درگاہوں پہ جا کر لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا فیضان کہ آپ اگر مساجد میں دیکھیں تو رش کم ہوتا ہے، آپ مزاروں پہ دیکھیں تو رش زیادہ ہوتا ہے، اور بھائی جدھر کچھ ہوتا ہے رش ادھر ہی ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات کے ساتھ جو مساجد ہیں وہ بھی بھری ہوتی ہیں، کیوں کہ وہاں رب ہوتا ہے، صحیح معنوں میں مخلص اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگوں کو درس و تدریس کرتے ہیں، نہ انا پرستی ہوتی ہے، نہ فرقہ واریت ہوتی ہے، نہ کسی کو اچھا نہ برا۔ کوشش کریں کہ ہماری مساجد بھی آباد ہوں۔ ان علماء کرام سے میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ کی محبت کا درس دیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیں، اولیاء اللہ کی محبت کا درس دیں، اہل بیت کی محبت کا درس دیں، لوگوں کو جنت اور دوزخ کی لالچ اور جہنم کی کیا کہتے ہیں خوف سے نہ ڈرائیں، اس کی رضا بتائیں، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ جب کسی انسان کے اندر کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، نہ وہ طوفان کو دیکھتا ہے، نہ وہ کسی گرمی کو